سے شروع ہوئی ہے اور سب سے بڑی احمد خان مرحوم نے شروع کی، اور یہ کہ ان تمام معجزات کی جو ہے ایسی کوئی تعبیر کہ جس سے وہ نیچرل فنومینا محسوس ہونے لگے. یہ دریا سمندر پھٹا وٹا نہیں تھا، بلکہ یہ تو مد و جزر کی بات تھی. جب سمندر جزر پر تھا، پیچھے ہٹا ہوا تھا، حضرت موسیٰ اپنی قوم کو جب نکل گئے. جب فرعون آیا تو وہ مد پر آ گیا تو وہ ڈوب گئے. وہی ہو گیا، اس کے سوا کچھ نہیں. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں در حقیقت اس کے پیچھے کیا عقیدہ ہے کہ یہ قوانین اٹل نہیں. میں ان کروں گا مستقل تمہیں اٹل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے جس قانون کو چاہے توڑ دے اپنے کسی حکم سے، اور اسی کا نام معجزہ ہے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین. اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلی تھی لیکن ہم نے انہی کو کر دیا گھاٹے میں. یہ کافی طویل عرصے تک میں سوچتا رہا کہ اس میں چال کی بات کون سی تھی، اور افسوس یہ ہے کہ مجھے کہیں ملی نہیں بات. اس کے بعد ادھر منتقل ہوا دین کہ چال یہ تھی. ان کا یہ خیال تھا کہ حضرت ابراہیم ابھی تو ٹھیک ہے یہ کھڑے ہوئے ہیں اور بڑے ڈٹ کر باتیں کر رہے ہیں، جب آگ کے علاوہ کے کنارے لے جا کے کھڑے کریں گے تو سب ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، پھر یہ توبہ کر لیں گے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سارا جو ہے ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ، لیکن یہ کہ یہ بالآخر توبہ کرنے کا جان بچانے کے لیے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو برس کیا. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے چاہا اس کے ساتھ ایک چال. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، لیکن وہی جو ہے خسارے میں رہے اور ناکام ہو گئے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب باغ ابھی. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے پھر نجات دے دی ان کو بھی اور لوط کو بھی. لوط ان کے بھتیجے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم پر یہ ایمان لائے تھے، اور حضرت ابراہیم کے ساتھ ہی پھر انہوں نے ہجرت کی ہے، اور یہ یہاں سے عراق سے چل کر پہلے شام گئے ہیں، اور شام کے شمالی علاقے میں جانے کے بعد پھر نیچے اترے، اس لیے کہ درمیان میں بہت زبردست صحرا ہے. وہ صحرا تقریباً ناقابل عبور تھا. یہ شرق اردن وغیرہ کا علاقہ جو ہے، تو وہ تو یہ سمجھیے کہ بڑے مشرقی کنارے عراق کے مشرقی علاقے کی طرف سے ہوتے ہوئے سیدھے اوپر جا کے شام پہنچ گئے، اور پھر نیچے اتر کر فلسطین کے علاقے میں آباد ہوئے. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو نجات دے کر اس کو بھی اور لوط کو بھی اس سرزمین میں پہنچا دیا جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں تمام جہان والوں کے لیے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا، ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب اضافی طور پر مزید انعام، یعنی اسحاق جیسا بیٹا، یعقوب جیسا پوتا. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ان دونوں کو سب کو ہم نے صالحین میں سے بنایا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو قرار دیا اور بنا دیا امام جو ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور ہم نے وہی کر دیا ان کی طرف نیکیوں کے کام اور نماز کا قیام کرنا اور ایتاء زکوٰۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہماری پرستش کرنے والے، ہماری بندگی کرنے والے، ہماری عبادت کرنے والے تھے. وَلُوطًا، جیسے کہ میں نے کہا تھا یہ انباء الرسل کی بجائے یہ قصص النبیین کے انداز میں اب انبیاء کے کچھ شانیں کچھ تذکرہ، یہ ایک بڑا گلدستہ آپ کو یہاں بھی ملے گا. وَلُوطًا، ہم نے لوط کو حکم دیا. آتیناہ حکمن، ہم نے اس کو حکم بھی دیا، حکم سے مراد حکمت. وعلما، علم عطا فرمایا. ونجیناہ من القریۃ التی کانت تعمل الخبائث، اور ان کو بھی ہم نے نجات دی تھی ان بستیوں سے یا اس بستی سے کہ جو بڑے گندے کاموں میں مصروف تھی. انہم کانوا قوما سوء فاسقین، یقیناً وہ ایک قوم ایسی تھی کہ جو بہت ہی بری اور بہت نافرمان لوگوں پر مشتمل تھی. وادخلناہ فی رحمتنا، اور لوط کو ہم نے داخل کیا اپنی رحمت میں. انہ من الصالحین، یقیناً وہ ہمارے صالح بندوں میں سے تھے. وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، نوح کو بھی بلایا یا نوح کو حکم دیا جب اس نے پکارا. اِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، انہوں نے پکارا تھا، دعا کی تھی اللہ سے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، جب انہوں نے کہا تھا یہ آ جائے گا آخری پارے میں جا کر کہ انی مغلوب فانتصر، پروردگار میں تو مغلوب ہو گیا ہوں، اب تو مدد کر اور تو ان سے انتقام میں ان کافروں سے. اس کے بعد ان پر عذاب آیا ہے قوم پر. وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول فرمایا. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑے کرب اور بہت بڑے دکھ سے کہ جس میں وہ مبتلا تھے. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے مدد کی اس قوم کے مقابلے میں کہ جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، وہ بھی بہت ہی برے لوگ تھے. فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. وَدَاوُودَ، اور داؤد اور سلیمان کو. وَسُلَيْمَانَ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، جبکہ وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے
اس نفشت فیہ غنم القوم، جبکہ اس میں ایک اور قوم کی بکریوں کا ریوڑ جو ہے گھس گیا۔ ایک کھیت کسی شخص نے بڑی محنت کی، ہل چلایا، بیج ڈالا، ایک فصل تیار کی، لیکن کسی دوسرے قبیلے کی ریوڑ آیا اور گھس کر اس نے ساری کی ساری کھیتی کو تباہ کر دیا۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اب یہ مقدمہ پیش ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاں۔ اب اس کا حل کیا کریں، کیسے کریں؟ تو اس میں پھر حضرت سلیمان کو ایک بات اللہ نے سجھا دی، یعنی یہ وہ شہزادے کی حیثیت سے اس دربار میں موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیا جائے کہ اس کی جو یہ بکریاں ہیں، جن بکریوں نے کھیت اجاڑا ہے، یہ بکریاں دے دی جائے کھیت والے کو، وہ ان کا دودھ پیے، ان سے فائدہ اٹھائے، اور اتنے عرصے میں جس شخص نے یہ بکریوں والا جو ہے اس کے کھیت کو جو کہ اجاڑ دیا تھا اب دوبارہ کاشت کرے، اس کے اندر بیج ڈالے، اور جب فصل ویسی ہی ہو جائے تو وہ بکریاں واپس لے لے اور فصل والے کو اپنی فصل مل جائے۔ تو گویا کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک حکیمانہ فیصلہ سجھا دیا حضرت سلیمان کو۔ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم وکننا لحکمہم شاہدین، اور ہم بھی موجود تھے اس وقت، ہم دیکھ رہے تھے جبکہ وہ اس کے فیصلہ کر رہے تھے۔ ففہمناہا سلیمان، تو ہم نے اس کا فہم عطا کر دیا سلیمان، سمجھا دی ہم نے وہ بات سلیمان کو۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور سب کو یعنی سلیمان کو بھی داؤد کو بھی ہم نے حکم، حکمت اور علم عطا کیا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ داؤد الجبال، اور داؤد کے ساتھ تو ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، یسبحنا، کہ جو تسبیح کرتے تھے۔ حضرت داؤد کا لہن تھا، لہن داؤدی مشہور ہے، آواز بڑی اچھی تھی، تو یہ جو مزمور کہلاتے ہیں، زبور کے اندر کے نغمے ہیں، یہ نغمے ہیں اللہ کی حمد کے نغمے، تو وہ نغمے جب وہ الاپتے تھے اپنی اچھی آواز کے ساتھ، تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ وجد میں آ کر اس کی آواز میں آواز ملاتے تھے، اور پرندے بھی ان کے ساتھ وجد میں آ کر شریک ہو جاتے تھے۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ داؤد الجبال يُسَبِّحْنَ وَقْتَئِ، ہم مسخر کر دیا تھا داؤد کے ساتھ پہاڑ کو بھی جو اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور اڑتے ہوئے پرندوں کو بھی، كُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ سب ہم کرنے والے تھے، کرنے والے ہم ہیں، اختیار ہمارا ہے، قدرت ہماری ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لُبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے اس کو سکھا دی وہ صنعت جس سے تمہارے لیے لباس تیار کریں۔ انہوں نے زرہ بختر ایجاد کی ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے، زرہ بختر جس سے کہ جنگ کے موقع پر جو ہے تلوار کے وار سے، نیزے کے وار سے ایک شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لُبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، تاکہ وہ بچائے اور حفاظت کرے تمہاری جنگ سے۔ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ، تو تم شکر کرتے ہو یا نہیں؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور ہم نے مسخر کر دیا تھا سلیمان کے لیے ہوا کو، عَاصِفَةً، جو بہت زور سے چلنے والی تھی، تجری بِأَمْرِهِ، جو اس کے حکم سے چلتی تھی، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس زمین کی طرف کہ جس کو ہم نے برکت عطا